نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلی ویڈیوز بھی بہت ہی تسلی سے سنی اور اسے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے کہ قیامت کب آئے گی، when will the hour be established۔ تو سب سے پہلے جس طرح کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس چیز کا، قیامت کے ٹھیک اوقات کا اور وقت کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، لیکن بہت سارے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کی ہم گہرائی کے اندر آج جائیں گے، اور وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بہت ریلیونٹ ہیں آج کل کے حالات کے ساتھ، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کیا جائے۔ جو بٹن ہے اس کو، سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں تاکہ یہ ساری ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے کامنٹس بھی چھوڑا کریں تاکہ ان ویڈیوز کو بہتر سے بہتر اور جو آپ کے ٹاپکس آپ کو ریلیونٹ لگتے ہیں اس کے مطابق ہم بات کر سکیں۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے حدیث مبارکہ سے کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7121 ہے، جو کہ کتاب الفتن کے اندر درج ہے، چیپٹر نمبر 25۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کس کی طرف؟ دا آور، قیامت کے وقت کی طرف، کہ کب قیامت جو ہے وہ نمودار ہوگی یا قیامت کا وقت آئے گا۔ تو اس میں روایت منقول ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے یہ سنا کہ جو یہ حدیث مبارکہ ہے کافی لمبی حدیث ہے، اور اس میں ہم اس کو 3 ویڈیوز میں انشاءاللہ ریکارڈ کرائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی اچھی طریقے سے کی جا سکے اور آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اس کے پیچھے ہر ایک جو پوائنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی گہرائی کیا ہے۔ تو اس کو علماء نے جو ہے وہ، اور محدثین نے جو 11 پوائنٹس کے اندر بیان کیا ہے۔ ویسے عربی میں اگر دیکھا جائے تو 12 یا 10 ڈفرنٹ طریقے سے اسے لیا جا سکتا ہے، لیکن لیٹ سے کہ 11 پوائنٹس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور حدیثیں ہیں جس کے اندر اشارے دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے حدیث، یہ اس کا پس منظر بہت ہی مضبوط ہے، اور اس حدیث کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے حالات کے اوپر کیسے اترتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج کا جو اس پہلی ویڈیو کا جو فرسٹ پارٹ ویڈیو کا ہے، پہلا حصہ جو ہے، اس کے اندر میں صرف 3 چیزوں کے بارے میں بات کروں گا۔ جو پہلے 3 نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، 3 چیزیں بتائی ہیں کہ جو جب تک ہوں گی نہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آور ول ناٹ بی اسٹیبلشڈ ٹل، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کیا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کہ 2 بڑے گروپوں کے درمیان میں مقابلہ ہوگا، جو الفاظ استعمال کیے ہیں مقابلہ ہوگا اور جنگ ہوگی، یہ کہہ لیجئے، جہاں یہ ہوگا کہ بہت ہی بڑے نمبر کی ان کی اموات ہوں گی اس جنگ کے اندر، ٹھیک ہے، دونوں طرف۔ اور اس میں اہم بات کیا ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت پہلے پوائنٹ کے اندر، کہ ان دونوں جو گروپ ہوں گے جن کے درمیان میں تصادم ہوگا، وہ دونوں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، ایک ہی ڈاکٹرن ہوگا ان کا، ریلیجس ڈاکٹرن، کہ وہ ایک ہی عقائد کے ماننے والے ہوں گے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں گہرائی میں جا کے، کہ اس کی جو صحیح تشریح ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک مذہب کے 2 گروہ ہوں گے، ان کا ماننا اور عقائد ایک طرح کے ہوں گے، ایک مذہب کے اوپر ہوں گے، لیکن ان کی جنگ ہوگی آپس میں۔ سب سے پہلی یہ بات، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا کہ کس طریقے سے یہ بات جو ہے یہ اپلائی کرتی ہے ہسٹری کے اندر، اور ہسٹری کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اور دوسری چیز جو ہم دوسرا پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ 30 کے قریب جو ہے 30 دجال نمودار ہوں گے، اور دجال کا مطلب جھوٹے، کذاب جنہیں کہا گیا، جھوٹ بولنے والے۔ اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک، ایچ آف دیم، یہ نہیں کہا کچھ، 30 کے 30 جو ہوں گے یا 30 کے قریب جو ہوں گے، سارے کے سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کہ جو اللہ کا پیغام لے کے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا، مومنین کا، اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے اور یہ ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہم سب مسلمانوں کو ماننا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی جو ہے وہ سیل ہیں،
ان کی مہر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جو بھی 30 کے قریب لوگ ہوں گے وہ جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، وہ جعلی، دھوکے باز اور دجال ہوں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے تھوڑی گہرائی کے اندر۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے ریلیجس نالج جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی، اور علماء لکھتے ہیں اس کی جو تشریح کرتے ہیں کس طریقے سے کہ اموات ہوں گی ریلیجس اسکالرس کی، کہ جو علماء ہوں گے ان کی موت جو ہے وہ زیادہ واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنے بھی علماء ہوں گے وہ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے دین کی جو نالج ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اس گہرائی میں بھائی اور دوستوں اور بہنوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگوں کو آپ کہہ لو کہ وہ آپ ڈفرینٹ میڈیم سے، ڈفرینٹ ٹول سے آپ نالج گین کر سکتے ہو، ادھر بات آئی گئی ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو علماء کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علماء کرام جو ہیں ہماری زندگی کے اندر کتنا بڑا وہ عمل و دخل رکھتے ہیں، اور اسلام کی رہنمائی فرمانے کے لیے کہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں ہمارے اکابرین۔ تو ان کی عزت کی جائے، اور کسی ایرے غیرے کو نہ سنا جائے جو بھی بیٹھ جائے ویڈیو بنانے کے لیے اور اس کی کوئی سند نہ ہو، اس کا کوئی طریقہ نہ ہو، اس کی کوئی لاجک نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگائے۔ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کسی کو ڈیفیم کرنے کا، کسی کی تذلیل کرنے کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو آج تک سنا جا رہا ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنی ہی تشریح کر رہا ہے۔ تو جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی تشریح ہے، یہ کوئی ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سالوں کی جو ہے وہ محنت لگتی ہے، اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے سیکھنا بے تحاشا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی علم کبھی بھی آپ کا جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو کوئی ایسا دعویٰ مت کیجئے، میری گزارش ہے آپ سے، کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ جان بوجھ کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، وہ تو کذاب ہیں، چاہے وہ عالم اپنے آپ کو کہیں، وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو کہ انجانے میں جو ہے وہ بات ایسی کر دیتا ہے جو کہ دین کی روح کے خلاف ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اور علماء عالم بننا نہیں چاہیے، اور ویڈیوز نہیں ریکارڈ کرانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اگر اس کو شک ہے کس چیز کے اندر، اس چیز کا ذکر نہ کرے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو اب اس ویڈیو کو ہم آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انہوں نے جو پہلے بتائی 11 میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے گروپوں کے درمیان میں جنگ ہوگی، قتال ہوگا، کہ جس میں دونوں طرف بہت سارا جانی نقصان ہوگا، اور اس جانی نقصان میں جو دونوں جماعتیں انوالوڈ ہوں گی وہ دونوں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ تو میں آپ کی تھوڑی نظر دوڑاؤں اس وقت کے اوپر، اور یہ جو باتیں میں کروں یہ ساری آپ کو 11ویں پوائنٹ تک جب لے کے جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قیامت کے منظر کے لیے کتنی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اور کس وقت جو ہے قیامت جس کے بعد آ سکتی ہے۔ پھر بھی اللہ عالم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اور ہم نہیں جانتے۔ تو ایک میں آپ کو 2 چیزوں کی طرف نظر دوڑا دوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ ایک چیز جو ہے جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف دا وائٹ ماؤنٹن، سفید پہاڑی کی جنگ، جو کہ 1620 کے اندر پیش آئی، ٹھیک ہے؟ یہ جنگ تھی کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یورپ کے اندر۔ ایک تو یہ جنگ ہوگی، اور دوسری جنگ جو ہے یہ 30 سال جنگ چلی ہے۔ اس 30 سال جنگ میں بہت ساری جو ہے ان کا قتل ہوا ہے، دونوں طرف ان کی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے بہت، اور اکانومی کا اور قحط سالی تک ان کو سامنا کرنا پڑا، اور بیماریوں کا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری جنگ جو ہے جو زیادہ اس میں جس کا سینس بنتا ہے اس حدیث کے مطابق، وہ جو ہے بیٹل آف فرانس تھی، جو فرانس کے اندر آئی تھی جنگ، جو 1562 سے 1598 میں واقع ہوئی ہے۔ یہ 36 سال کا دورانیہ تھا اس جنگ کا، بہت لمبی جنگ تھی، اور اس میں 2 سے 3 ملین، مطلب کہ 20 سے 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے دونوں طرف سے۔ اور اس کو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کے درمیان میں لڑائی کہتے ہیں، کہ ان کے 2 فرقوں کے درمیان کی لڑائی تھی۔ وہ تھے دونوں نصرانی کرسچنز، لیکن ان دونوں کی آپس کی جو جنگ تھی اس کے اندر کم سے کم جو 20 سے جو ہے وہ 30 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اور یہ چیز اگر دیکھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اترتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جنگیں ہیں، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، پتہ نہیں دنیا کے کس جگہ پہ کیسی جنگیں، لیکن ان چیزوں نے مجھے جو ہے گہرائی کی طرف جانے کے لیے متوجہ کیا کہ یہ جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگ تھی، اس کے اندر دونوں طرف 2 سے 3 ملین کا نقصان ہونا، جان کا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 big groups will fight each other whereupon there will be a great number of casualties on both sides and they will be following one and the same religious doctrine۔ دونوں طرف جو ہے وہ جانی مالی بہت زیادہ نقصان ہوگا گریٹ نمبرز میں، تو 2 سے 3 ملین تو ٹھیک ٹھاک نمبرز ہوتے ہیں۔ اور اس جنگ میں جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی نشانی تو یہ قیامت کی بتا دی، قیامت تب تک نہیں آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہوں مسلمانوں کے درمیان، سب سے پہلی جنگ جو جنگ صفین اور جمل کی بھی ہوئی تھی، ضروری نہیں ہے لیکن اس کی طرف نگاہ نہیں ہے۔
لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ السلام جو بھی کہہ لیں، ان کے ظہور، ان کے آنے کے بعد بھی یہ جنگیں ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے جنگیں پہلی ہو جائیں، لیکن کچھ میں آپ کی طرف یہ نالج بڑھانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں اور اس کو تھوڑا اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری چیز کی طرف ہم بڑھیں کہ about 30 dajjals liars will appear and each of them will claim to be Allah's messenger. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. 30 کے قریب دجال نکلیں گے اور سارے کے سارے کہیں گے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ بات جھوٹی ہوگی کہ وہ پیغمبر نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے. تو یہ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک یہ واقعہ بھی نہ ہو جائے. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ کافی لوگوں کو ہم نے سنا اپنی زندگی کے اندر، قادیانیت جس چیز کے اوپر بنی وہ بھی ایک کذاب کا دعویٰ تھا پیغمبر ہونے کا، وہ بھی جھوٹا تھا، کیونکہ ہمارا ماننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. تو ان کا ایک یہ فتنہ جو تھا، یہ کتاب الفتن کے اندر بالکل ٹھیک طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے کہ اتنا گھٹیا ان کا فتنہ تھا کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے بندے کو نبی بنانے کی بھرپور کوشش کی. ایک طریقہ ناکام ہوتا تھا، دوسرے طریقے سے اسے نبی بنانے کے دعویٰ کرتے تھے. جب وہ کہتے تھے نبی نہیں ہے، وہ کہتے تھے سب نبی ہے، جس طرح ایک میٹر کا سب میٹر ہوتا ہے. تو بیوقوف بنانے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ ان کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے سوائے جھوٹ کے. یہ لوگ کوئی روحانیت سے ان کا تعلق نہیں ہے، جھوٹے اور کذاب ہیں. ان کی کتابوں میں اگر جا کے آپ پڑھیں تو اس کے اندر ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک صفحے کے اوپر ایک پیج نمبر 1 ادھر بھی لکھا ہوا اور سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے دوسرا نمبر. تو اتنا کنفیوز اور ڈسیو کیا جاتا ہے انسان کو، مطلب کہ گمراہ کیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان جو اس کو سمجھ نہیں سکتا اور ان کے بہکاوے کے اندر پھنس جاتا ہے. تو ہمیں ان فتنوں سے بچنا چاہیے. لیکن 30 دجال ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ لوگ کریں گے اور یہ قیامت سے پہلے موجود ہوگا. یہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور ان کے دوران بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی وقت آ سکتا ہے میرے بہن بھائیوں کہ وہ ایک ہی ٹائم جو ابھی 5-6 نے دعویٰ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، استغفر اللہ، اس کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-6 لوگوں نے دعویٰ کیا ہو اور ایک دم 20-25 جو ہے وہ دعویٰ کر دیں کسی سال کے اندر ہی. ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ بہت ہی زیادہ لمبے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے کرتے کچھ اگلے 20-30 سال امام مہدی کے بعد کا زمانہ ہو. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ٹائم آنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی کلیئرٹی سے ہمیں نہیں اس چیز کا علم کہ کتنے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کافی لوگوں نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں، میں نے خود 1-2 کو تو مطلب کہ انگلینڈ میں ہی سنا ہے، اللہ معاف کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ ہر بندہ ہر ایک چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے لوگوں سے اور ان سے دور فرمائے. اور تیسری چیز جو حدیث مبارکہ صحیح البخاری کے اندر روایت میں یہ وارد کی گئی، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ریلیجس نالج ول بی ٹیکن اوے بائی دا ڈیتھ آف دا ریلیجس اسکالرس. تو جو علم ہے دین کا وہ کھینچ لیا جائے گا امت سے اس صورت میں کہ تشریح اس کی گئی کہ کیا اس کا مطلب نکالا گیا کہ علماء کرام جو ہیں ان کی اموات واقع ہونا شروع ہو جائیں گی، یا تو ناگہانی کہہ لیں یا نیچرل کہہ لیں، کسی بھی طریقے سے قدرتی. لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے پیچھے لوگ جو ہوں گے ان کے اندر کوئی علم نہیں ہوگا، نہ ان میں یفرقون بین الحق والباطل، ان کو فرق کرنا جو ہے وہ حق اور باطل میں نہیں سمجھ آئے گا، کیونکہ ان کے پاس وہ عالم اور فاضل لوگ نہیں ہوں گے جو انہیں سمجھا سکتے ہیں اور جھوٹ اور سچائی کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں. تو مسلمان بہن بھائیوں، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنی لوکل اماموں سے رابطہ جوڑیں، اپنے لوکل اماموں کے ساتھ جو ہے رابطہ جوڑیں، علم حاصل کریں، تاکہ علماء جو ہیں دنیا کے اندر زیادہ موجود ہوں اور ہم لوگ دین کا علم سیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت دے کہ ہمارے اوپر ان کا سایہ برقرار اور باقی رہے. اگر یہ بھی چیز ہونا شروع، یہ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی پاکستان کے حالات کے اندر بھی اور دنیا کے بیشتر جگہوں پہ جب فتنہ بڑھ رہا ہے تو شہادتیں بہت ساری ہو رہی ہیں علماء کرام کی. پاکستان کے اندر تو فرقہ واریت کی روح نے ہی جو ہے، اس کی فرقہ واریت کی بدبو نے ہی، میں کہوں گا روح نے، اس نے کیا کیا ہے کہ علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا اس طرف اس طرف، اور لوگ بس فرقے کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں مت پڑو. تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آپ کے جو آئمہ، ہمارے آئمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ جو ہمارے لیے امام اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے چلا جائے اور اس کے بعد نیچے کسی بھی تفرقے میں نہ پڑا جائے، کیونکہ امت مسلمہ کا حسن یہ نہیں ہے. امت مسلمہ کا حسن یہ ہے کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے، اور اسلام کا یہ معنی بھی ہے کہ کافروں کو اسلام کی طرف لے کے آ جائے. تو آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتان فتوے اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے اور ہمیں صرف ایک چیز کی کوشش کرنی چاہیے، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اور اس حدیث یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی،
ایک دفعہ پھر دہراتا جاؤں گا، اس کے 3 نکات جو تھے، 3 پوائنٹ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو 11 میں سے میں نے 3 آج آپ کے سامنے پیش کیے، باقی جو ہے 3-4 اگلی ویڈیو میں ہوں گے، اس طرح کر کے کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے گروپوں کے درمیان میں جو ہے وہ قتال ہوگا، دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوگا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے قیامت آنے سے پہلے کی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ 30 کے قریب دجال ظاہر ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور اس طریقے سے دنیا کے اندر سے جو دین کی علم ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کی کوشش دے اور توفیق دے، اور ہمیں اس چیز سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں؟ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی ہے، ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا اور دجالوں سے بچ کے رہنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے قرآن مجید سے تعلق اور حدیث سے تعلق پیدا کیا جائے اور اس کے بارے میں سیکھا جائے۔ اور تیسری چیز کہ جو 2 گروپوں کے درمیان میں جدال ہوگا، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال اس کے بارے میں ہم اسٹڈی ضرور کر سکتے ہیں اور ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں کہ کون سی قوم نے کس کے ساتھ کیا جنگ اور لڑائی کی، لیکن یہ بھی کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کو آپ کو بہت ہی گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ بس یہ حسن اس چیز کا یہ ہے کہ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک یہ 3 چیزیں پوری نہ ہوں، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو اس میں ان چیزوں کی آگاہی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ویڈیو کے سننے کا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔